اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا اس اعتبار سے کہ ہر بندے کو اپنے کیے کی سزا ملے گی. اس سے کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ قیامت والا دن پتہ چلے گا کہ عیسائی صحیح ہیں یا یہودی صحیح ہیں یا بت پرست ٹھیک ہیں یا مسلمان ٹھیک ہیں نہ. اور اگر یہ سب کچھ قیامت والے دن ہی پتہ چلنا ہے پھر تو نہ پیغمبروں کے آنے کا کوئی فائدہ ہے نہ کتابوں کے آنے کا. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کیوں نہیں؟ جو کوئی بھی مسلم ہو جائے سر تسلیم خم کر دے اپنے اللہ کے لیے اور وہ نیکوکار بھی ہو مخلص بھی ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے حضور اجر ہے اور نہ اسے قیامت والے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو یہ جواب دیا کہ یہودی یا عیسائی ہونے سے یعنی کسی پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت کر لینے سے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جنت میں وہ جائے گا جو پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کرے گا. اور پیغمبروں کی تعلیمات کیا ہیں؟ سر تسلیم خم کرو اللہ کے لیے. ایک بندہ حضرت عیسیٰ سے نسبت تو جوڑے ہوئے ہے لیکن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے شرک کر رہا ہے تو اس نے سر تسلیم حضرت عیسیٰ کے سامنے جھکایا ہی نہیں، ان کی تعلیمات کے سامنے نہ اللہ کے سامنے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، کسی شے پہ نہیں کھڑے، یہ تو فارغ نے. اور نصارہ کہتے ہیں یہودیوں اے فضول یہ کوئی فرقہ ہے. تو اس کو میں آج کے دور میں کہتا ہوں. بریلوی کہتے ہیں دیوبندی تو شے ہی کوئی نہیں، دیوبندی کے اندر بریلوی کوئی شے نہیں، یہی کہتے ہیں نا. اور دونوں اپنے آپ کو حنفی بھی کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یار دونوں حنفی ہو تو پھر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہو کہ کوئی شے نہیں ہے. اس کا جواب اس میں آ رہا ہے جبکہ دونوں کتاب پڑھنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، دونوں حنفی ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں بریلوی کے دیوبندی حنفی کوئی نہیں، اصلی ہم حنفی ہیں. اور دیوبندی کہتے ہیں بریلوی جعلی ہیں، اصلی ہم حنفی ہیں. دونوں ہے بھی حنفی. یہودی کہتے ہیں عیسائی کوئی شے نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی کوئی شے نہیں، اور دونوں کتاب بھی پڑھتے ہیں. ایک کی کتاب پڑھ کے دو ہے، ایک کو فقہ حنفی پڑھ کے کہہ رہے ہیں اے فارغ ہے. کیسے کیا مزے کی بات ہے. قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا میرے بھائی. میں نے آپ کو شروع میں سورۃ البقرہ کے شروع میں بتایا تھا یہ سورہ بقرہ شروع میں رکھی اس لیے گئی ہے کہ جب کوئی امت بگڑتی ہے نا تو اس کے اندر خرابیاں کس کس شکل میں آتی ہیں اور ان خرابیوں کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا کیسے آتا ہے. اس سے بڑا اللہ کا کیا احسان ہوگا کہ اس نے ساری بیماریاں ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں. اور اسی قسم کی بات کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے. یعنی کون سے لوگ؟ مشرکین عرب. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ یہودی کسی دین کے اوپر ہیں صحیح دین پہ، نہ نصرانی کسی دین کے اوپر ہیں، ہم صحیح دین کے اوپر ہیں. اور تینوں اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے. مشرکین عرب اپنے آپ کو ابراہیمی اس لیے سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے. عیسائی اپنے آپ کو ابراہیمی اس لیے کہتے تھے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ بنو اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور ہم جو ہیں وہ ابراہیمی دین کے اوپر ہیں. اور یہودی وہ کہتے تھے کہ بنو اسرائیل جو ہے یہودا تو آپ کو پتہ نا بیٹا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اسی سے یہودی نسبت ہوئی تو وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. تینوں کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں. دو ان کی شریعت کو مانتے ہوئے کہتے تھے جو ٹوٹی پوٹی فارم میں تھی، اور جو مشرکین عرب ہیں وہ اسی طرح کہہ رہے ہوتے تھے جس طرح ہمارے ایکس پرائم منسٹر کہتے تھے میں شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہوں. یعنی نسلاً ابراہیمی. ایک نسلی ابراہیمی ہے، ایک عقیدے میں ابراہیمی. عقیدے میں تینوں میں سے کوئی نہیں تھا. آگے چل کے اللہ تعالیٰ آئے گا تم ابراہیم کی رٹ لگا رہے ہو. ابراہیم کے دین کے اوپر تو یہ پیغمبر ہیں جن کو ہم نے بھیجا ہے، یہ ابراہیم کے طریقے کے اوپر ہے.
پھر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کی تو سب سے بڑی خوبی تھی وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہوئے تھے، اور تم تینوں شرک کر رہے ہو۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہہ کے، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے، اور مشرکین عرب نے تو اتنے دیوتا بنائے ہوئے تھے۔ تو تم سارے ہو مشرک اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ رہے ہو جس سے بڑا مواحد ہی کوئی نہیں تھا، تو یہ کیسا تضاد ہے؟ اصل میں ابراہیمی تو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار، بس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن جس معاملے میں وہ جھگڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا اس اعتبار سے کہ ہر بندے کو اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اس سے کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ قیامت والا دن پتہ چلے گا کہ عیسائی صحیح ہیں یا یہودی صحیح ہیں یا بت پرست ٹھیک ہیں یا مسلمان ٹھیک ہیں، نہ۔ اور اگر یہ سب کچھ قیامت والے دن ہی پتہ چلنا ہے پھر تو نہ پیغمبروں کے آنے کا کوئی فائدہ ہے نہ کتابوں کے آنے کا، کیونکہ قیامت میں ریورس گیئر تو کوئی لگا کے واپس دنیا میں آ نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں تو بتا دیا، اس کے باوجود اگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کے درمیان جو ہے وہ قیامت دن بتاؤں گا کون ان میں سے ٹھیک ہے اور قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا کون صحیح ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن لگ پتہ جائے گا کہ کون صحیح ہے۔ یہ دھمکی ہے، اس میں پتہ نہیں لگے گا، پتہ تو یہاں بھی لگا ہوا ہے، سچائی سب کے سامنے ہے۔ قیامت والے دن لگ پتہ جائے گا، یعنی اس کا جب عذاب صحیح طریقے سے تمہارے سامنے آئے گا، پھر جیسے ایک شخص جو ہے وہ اس کو ہزاروں بندے بتا رہے ہو کہ یار یہ استری گرم ہے، اور وہ اس استری کو کپڑے پہ بھی رکھ کے دیکھے کپڑا بھی جل جائے پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو آخری حل کیا ہے اس کو یہ منوانے کا کہ استری گرم ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے استری پہ رکھا جائے، پھر اس کو کوئی وہم رہ جائے گا۔ تو یہی ہونا ہے کہ دنیا میں اللہ نے علمی دلائل کے ذریعے بتا دیا یہ سچ ہے یہ باطل ہے، تو اللہ ہمارے قیامت والے دن جب ان کو آگ پہ ہم ڈالیں گے نا تو پھر ان کو پتا چلے گا اچھا یہ فیصلہ ہوا ہے، ان پتہ لگ گیا جے، لیکن ان فائدہ کوئی نہیں۔ اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن جا کے یہ بات پتا چلی کہ غلام احمد قادیانی تو دجال ہے، میرے ساتھ فراڈ کیا اس نے، تو اس کو قیامت والے دن اس چیز کا ایکسپوز ہونا کوئی نفع دے سکتا ہے؟ تو صرف قادیانیوں تک نہ رہے، تھوڑا سا آپ اپنے اوپر بھی غور کر لیں، کیونکہ آپ قادیانی صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں تھے۔ اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے، میرے ماں باپ قادیانی ہوتے، تو کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو بندہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے۔ یہ جتنے آج مولوی ختم نبوت تحریکیں بھی چلا رہے ہیں نا اتنے گلے پھاڑ پھاڑ کے، ان کے ماں باپ بھی اگر قادیانی ہوتے ہیں نا تو میں دیکھتا جناب کہ یہ کس نے ختم نبوت تحریک چلاتے ہیں، بلکہ یہ جو ہیں وہ الٹا جو ہے وہ ختم نبوت تحریکوں کے خلاف چل رہے ہوتے۔ تو سر پھر اس میں ہم اسی لیے تو عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ کیوں؟ جس طرح قادیانی نے اپنے عقیدوں کو ریویو کرنا ہے نا، اسی طرح ہر فرقے والے نے ریویو کرنا ہے، کیونکہ جس طرح آپ یہ سمجھے ہوئے نا کہ میں ٹھیک ہوں، بالکل اسی کانفیڈنس سے وہ بھی سمجھے ہوئے کہ ہم ٹھیک ہیں، اور عین ممکن ہے کہ آپ دونوں ہی غلط ہوں۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے ٹھیک ہونے کی؟ قرآن تو نہ آپ نے پڑھا، نہ آپ کے ماں باپ نے پڑھا، نہ ان کے ماں باپ نے پڑھا۔ قرآن پڑھنے سے مراد ناظرہ نہیں، ترجمے سے، ورنہ تسی کہو گے میری دادی تے نے قرآن پڑھ دی سی تے میرا دادا تے نے قرآن پڑھا سی، نہ اے نہیں، ترجمے نال کوئی رواج ہی نہیں سر۔ اچھا لوگ پرانے زمانے کو یاد کر کے نا بڑا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑا چنگا دور سی جی۔ میں کہتا ہوں سر اسلامک ہسٹری نے صحابہ تابعین کے بعد جو متبرک دور یہ دیکھا ہے نا، اسلام نے اس سے بہتر دور نہیں دیکھا۔ آپ لاکھ پرانی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ خوش ہوتے رہے، لوگ اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا بچپن اچھا ہوتا تھا، یہ کرتے تھے۔ اور میں جب اپنے ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ معافی دے کہ ہم لوگ اتنی گمراہی کے اندر تھے، مر جاتے تو کیا ہوتا؟ تو پہلے بھی یہی تھا۔ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں پہلا وقت اچھا تھا۔ یہ وقت اس لیے اچھا ہو گیا کہ اب یہ پھر قرب قیامت کے قریب دوبارہ نشست ثانیہ ہونی ہے نا، تو ریورس گیئر لگا ہوا ہے
ورنہ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جیسے جیسے نبی علیہ السلام سے زمانہ دور ہو رہا ہے تو برائی عام ہو رہی ہے، لیکن چونکہ اب دوسری طرف اب نشت ثانیہ ہونی ہے تو ریورس شروع ہو گیا. لوگ کہتے ہیں پہلے وقت تھا. میں ان کو کہتا ہوں آپ نے اللہ کو جان دینی ہے، ایمانداری سے بتائیں، آج جتنی بچیاں نقاب کر رہی ہیں اور برقع پہن رہی ہیں، اپنی ذرا ماؤں بہنوں سے پوچھیں، دادیوں سے پوچھیں کہ اس زمانے میں وہ برقع پہنتی تھی؟ تو پھر کیوں اس زمانے کو یاد کر کے آپ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ رواج ہی کوئی نہیں تھا. آج بھی گاؤں ایریا میں چلے جائیں، مجھے دکھائیں کتنی عورتیں برقع پہنتی ہیں، کوئی نہیں. آئے اسلام آباد کے کسی کالج کے باہر کھڑے ہوں، ہزاروں بچیاں آپ کو نقاب پوش نظر آئیں گی. یہ مبارک دور تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے اسلام نے، جو آج کا دور ہے. اور یہ چینج کیوں آئی ہے؟ دنیاوی تعلیم کی وجہ سے. دنیاوی تعلیم نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ دین کو پڑھیں. دینی تعلیم تو پہلے بھی کوئی نہیں تھی. جنہوں نے قرآن اور بخاری کا ترجمہ نہیں ہونے دیا، انہوں نے دینی تعلیم کہاں سے آنے دینی تھی؟ یہ دنیاوی تعلیم آئی، اس کی وجہ سے لوگوں نے پھر دین کو سٹڈی کرنا شروع کیا، اور آج آپ کو برکات نظر آ رہی ہے الحمدللہ. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو منع کر دے اللہ کی مسجد میں آنے سے کہ اس کا نام یعنی اللہ کا نام ذکر کیا جائے مسجد کے اندر، اور مسجد کی بربادی کا، ویرانی کا وہ خواہاں ہو. یہ بات مشرکین عرب کو ہو رہی ہے جنہوں نے مسلمانوں کی اوپر بین کر دیا تھا کہ وہ حرم مکہ کے اندر آ کے نماز ادا کریں یا اللہ کا ذکر کریں. اللہ کہتا ہے کیسے ظالم ہے، ایک طرف یہ چیز فیسلٹی اویل کر رہے ہیں کہ ہم حرم کے متولی ہیں، اور ظلم کی انتہا یہ ہے انہوں نے اوپر ایسے ظلم اپنے اوپر کیا ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے مسجد میں روکتے ہیں. تو دراصل یہ مسجد کی ویرانی چاہ رہے ہیں. جب آپ کسی کو مسجد میں ذکر نہیں کرنے دیں گے تو مسجد کی آبادی جو ہے وہ مسجد میں ایئر کنڈیشن لگانے سے یا زیادہ ٹوٹیاں لگانے سے یا خوبصورت قالین بچھانے سے ہوتی ہے یا نمازیوں سے؟ تو مسلمانوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا کوئی شخص ظالم نہیں ہو سکتا جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آج بھی کوئی مسلمان، کوئی مولوی، کوئی دین کا ٹھیکیدار آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، ایون حلقہ بنا کے درس قرآن کرنے سے بھی نہیں روک سکتا. درس قرآن کرنا بھی تو اللہ کا ذکر ہے. تو سر کسی مسجد میں آپ کر کے بتائیں، آپ لوگ نمازیوں کو درس نہ دیں امام کی جگہ پہ کھڑے ہو کے، سارے نمازی چلے جائیں، آپ اپنے 2-3 دوستوں کو لے کے بیٹھ جائیں اور ترجمے والا قرآن کھول کے آپس میں کریں. تو اب مولوی کو کس چیز کی پیڑ ہے؟ پہلے تو تھا میری پوسٹ چھن رہی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے درس دینا ہے، اسی لیے آپ کو رمضان میں اس نے قابو کیا ہوتا ہے. فجر میں بھی درس، ظہر میں بھی درس، عصر میں بھی درس، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی. اور اعتکاف والوں کا تو ایسا بینڈ بجا ہوتا ہے بیچارے، وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے اعتکاف تھے، ادھر ان کے درس بھگتنے پڑ رہے ہیں ہمیں. چلو ایک درس دو، وہ بھی کہتے ہیں پورے سال دی کسر کٹا کے کتنے سو. لیکن ایک بندہ امام مسجد کی پوسٹ پہ نہیں بیٹھا ہوا، اس نے عام نمازیوں کی طرح نماز ادا کی ہے. سارے نمازی چلے گئے، جوتیاں بھی خالی ہو گئیں، مسجد کی لائٹیں بھی آف ہو گئیں. اب 2-3 دوست بیٹھ کے قرآن سرکل ایک بنا دیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے مسجد میں ایسے کو کرنے دے گا؟ تو مجھے بتائیں مشرکین عرب جو نبی علیہ السلام کو حرم میں نہیں نماز پڑھنے دیتے تھے، ان میں اور ہمارے علماء میں کیا فرق ہے؟ کیا وہ وہاں چندے کی اپیل کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کے نمازیوں کو کوئی درس دے رہے ہیں؟ وہ تو خود بیٹھے ہوئے نا. نمازیوں کو تو تب ہونا جب آپ سلام پھیرے تو کہنا مولانا سائڈ دو ہمیں درس دینا ہے، پھر تو گل ٹھیک ہے. اور جو مسجدوں میں لکھ کے انہوں نے لگایا ہوتا ہے کہ امام مسجد کی اجازت کے بغیر کوئی درس نہیں دے سکتا، نہ چندہ اکٹھا کر سکتا ہے، یہ بھی لکھا ہوتا ہے. جہاں سیانے نے نا وہ، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے ساتھ. تو وہ نہ درس دے رہے ہیں نمازیاں نو اور چندہ بھی اکٹھا نہیں کر رہے ہیں. ہوں کیڑی تم تکلیف ہے؟ لیکن سر میں آپ کو
اس بات کا ایک تلخ پہلو بتاؤں. آپ کسی گرجے میں چلے جائیں, کسی مندر میں چلے جائیں, وہاں اس طرح کوئی کر لے, ایون آپ مسلمان ہیں نا, جا کے کسی مندر میں 3-4 مسلمان دوست بیٹھ کے یا گرجے میں قرآن پڑھیں, آپ کو کوئی نہیں روکے گا. یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. وہ خوش ہوں گے کہ یار مسلمان آئے ہیں ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے, ہو سکتا ہے کوئی 2-4 چیزیں بھی لا کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا, آپ یورپ میں پوچھ لیں لوگوں سے, کتنے پادریوں نے مسلمانوں کو گرجے بیچے ہیں کہ یار ہمارے لوگ تو آنا چھوڑ گئے ہیں, سستے داموں لے لو, ہم نے مارکیٹ کے لیے یا کاروبار کے لیے نہیں اس کو بیچنا, چلو تم مسجد بنا لو. یار ایک ریلیجن کی ایک ٹوٹی پوٹی فارم تو ہے ہی ہے نا جو وہ سمجھتے ہیں. لیکن یہاں آپ کر کے دیکھیں تو مجھے بتائیں پھر اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کون کر رہا ہے؟ اس اسلام کا ٹھیکیدار اور کسٹوڈین یعنی مولوی. اور یہ وہی نیچر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے اور وہ اس کی ویرانی کا خواہاں ہو. اور ان کے لیے تو مناسب نہیں تھا مگر یہی کہ یہ خود بھی مسجد حرام میں اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں مگر ڈرتے ہوئے. ان کو چاہیے تھا کہ خود بھی خوف خدا کرتے اور دوسروں کو بھی آ کے یہاں پہ عبادت کرنے دیتے اللہ کی. الٹا انہوں نے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کا بہت بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی ماضی کا کوئی ایک جملہ اور سٹیٹمنٹ ہے. قیامت تک جو بندہ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے ایسا ہی ہے. اور یہ میں آپ کو جو کچھ بتا رہا ہوں نا, میں نے پریکٹیکل بھی ایسا کیا ہوا ہے. جب مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا, اب تو میرے لیے مشکل ہے, نماز بھی پڑھنے دیتے ہیں تو علماء کی مہربانی ہے. شروع میں 2007-8 میں جب میں نیا ایک تحقیق کرنی شروع کی تو ظاہر گھر میں اتنی کنسنٹریشن نہیں ہوتی, نہ روحانیت ہوتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہو, اس کو مسجد سے نکلتے ہوئے تکلیف ہو, مسجد میں آتے ہوئے خوشی محسوس ہو. اور صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کا تو اوڑھنا بچھونا ہی مسجد تھا, آپ کا تو دفتر ہی مسجد کے اندر تھا. تو مسجد میں ایک روحانیت ہوتی ہے. گھر میں بیٹھ کے آپ قرآن پڑھنا چاہیں اتنی کنسنٹریشن سے نہیں پڑھ سکتے, کوئی نہ کوئی پنگا ہو جاتا ہے. لیکن مسجد میں بیٹھے ہوں تو ادھر کا ماحول روحانیت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس لیے تو مسجد کا کانسیپٹ ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جو مخصوص ہو, جہاں لوگ صاف ستھرے جوتیاں اتار کے جائیں, اس کی صفائی کا اہتمام کریں. آگے یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ کعبے کو صاف رکھنا ہے. سر کعبے کی صفائی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ پیغمبروں کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کی ڈیوٹی لگائی کہ مسجد حرام میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اس مسجد کو صاف رکھو. یہ مسجد کی صفائی کرنا اتنی عظمت والا کام ہے. تو 2007-8 کی بات ہے, اسلام آباد کی ایک مسجد میں نا I-10 کے اندر ہم صرف ٹوٹلی 2 یا 3 بندے, کبھی 3 کبھی 2, 3 یا 2 بندوں سے یار تکلیف ہو سکتی کسی کو. اور یہ آج والا انجینئر محمد علی مرزا نہ سمجھیے گا, آج تو اکیلے کو اس سے بھی تکلیف ہوگی. اس زمانے میں جب میں ایک گمنام آدمی تھا, ایک عام آدمی جس کو کوئی جانتا نہیں کہ اس نے کیا کام ڈالنا ہے آگے جا کے, تو نہ ہماری عادت ہوتی تھی کہ ہم نہ زیادہ وقت مسجد میں گزاریں. صحابہ کی ایک سنت ہے فجر سے اشراق تک بیٹھنا اور عصر سے مغرب, بلکہ عصر سے عشاء تک بیٹھنا. نبی علیہ السلام تو کئی بار مغرب سے عشاء مسلسل نوافل ہی پڑھتے تھے, مسجد میں ہی رہتے تھے. تو مسجد میں رہنے سے کنسنٹریشن مل جاتی ہے, ماحول بھی ہوتا ہے. تو ہم نے عصر یا مغرب کے بعد نا یعنی اپنا لیپ ٹاپ مسجد میں ساتھ لے جانا اور قرآن کا ترجمہ, صرف قرآن کا ترجمہ, کوئی تفسیر نہیں, کوئی لیکچر نہیں, عربی امام کعبہ کی آواز میں اور ترجمہ وہ فتح محمد جلندری صاحب کا, مراج الدین خان صاحب کی آواز میں, بڑا سوز و گداز والا. اور ہلکی سی آواز لگائی ہوئی ہے, کوئی نماز بھی نہیں پڑھ رہا. مغرب سے عشاء کون نماز پڑھ رہا ہوتا ہے؟ مغرب تو لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں, تقریباً 20 منٹ کے بعد مسجد ویران ہوتی ہے آلموسٹ, جب تک کہ اذان عشاء کی نہ شروع ہو جائے. اس ٹائم کو مسجد میں آتے نہیں, کوئی مغرب کا ٹرینڈ ہے کہ لوگ جلدی پڑھتے ہیں مغرب. اور پھر اتنی بڑی مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے اوپر بس اتنی آواز کے 2 بندے سن سکے. 2 یا 3 دن مولوی نے برداشت کیا. اس کے بعد اس نے کہا جی کیا پروگرام ہے تھوڑا,
केड़े चक्कर ही चो, क्या चक्कर है यार, चक्कर तो कोई नहीं है, बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि उठे इधर से। अच्छा, और मैं आपको वसूख से कहता हूं, अगर मैं कुरान तर्जमे से ना सुन रहा होता, कुरान ना पढ़ रहा होता, वैसे दो बंदे रोजाना मगरिब से शाह बैठ के गप्पे मारते रहे ना मस्जिद के अंदर, दरसो तदरीस ना करें, ये जो कुरान में है ना कि अल्लाह का जिक्र से रोकेंगे, ये वैसे बैठ के गप्पे मारते रहे, किसी ने अल्लाह के फजल से आपको नहीं तंग करना। उनको तकलीफ उस वक्त शुरू होनी है जब आपने अल्लाह का जिक्र शुरू करना है। तो मुझे बताएं, ये जो मसाजिद के कस्टोडियन है, ये फिर रहमान के एजेंट बने हुए हैं या शैतान के एजेंट बने हुए हैं? तो अगर ये कोई समझता है, यहां 100 के करीब लोग बैठे हैं और हजारों लोग वीडियोस देखते हैं, अगर कोई समझता है ना ये सारी थ्योरेटिकल बातें, सर काम करके देखो अपनी मस्जिद रिजल्ट ना आए तो मनु आगे फाड़ लेना। ये दावे नहीं है, ये दलील आप खुद चेक कर सकते हैं। जाओ आज करो, हाँ 2-3 दिन जरा तिलावत ला के, तुसी ये मोबाइल फोन दे ना ला के बैठो, हेडफोन पे नहीं लगानी, हेडफोन को तो उनको नहीं होगा ना मसला, थोड़ी सी आवाज निकाल के ना कुरान का तर्जमा लगा देंगे मस्जिद के अंदर। मैं देखता हूं आप 1 या 2 दोस्त बैठ जाएं, फिर देखें आपके साथ क्या करते हैं। ये तो फिर अल्लाह ने बता दिया इनके लिए कि दुनिया में इनके लिए रुसवाई है, वो तो बिल्कुल हमें नजर आ रही है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई रुसवाई देख रहा है तो ये यही तबका देख रहा है, और अभी आखिरत का बहुत बड़ा अजाब इनके लिए बाकी है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, आमीन।